ये सच है कि सफर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो हमें दर्स देने के अलावा हमारी रूह पर गहरा असर छोड़ जाता है। सफर मदीना, मशहद, नजफ, करबला, काज़मैन, सामरा, दमिश्क, ऐसे ही सफर। इनमें से कुछ सफर को फिल्म बंद किया जा सकता है और कुछ को नहीं। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको इनमें से कुछ शहर अपने साथ ले जाऊं। और जो मैंने वहां देखा वो आपको भी दिखा। जो मैंने वहां महसूस किया उसका एहसास तो शायद इस वीडियो के जरिए पूरी तरह से मुमकिन नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उस अजीम एहसास का कुछ हिस्सा आप तक पहुंचे। पिछले साल तक तो इन जायरीन के लिए वीजा लेना भी जरूरी नहीं होता था और वीजा एयरपोर्ट पर ही जायर को दे दिया जाता था। आमतौर पर एक ही वक्त में 2 करोड़ लोगों के इतने लंबे सफर का इंतजाम करना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये मामूली लोग नहीं, सायरे हुसैन है। उनकी खिदमत के लिए जितने लोग वहां जमा हो जाते हैं और जिस तरह की खिदमत अंजाम देते हैं उसकी कोई मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती।
میں خود اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا اور ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ خدمت گزار قوم انسان ہی ہے یا پھر کوئی اور مخلوق جنہیں اللہ نے اپنے سید الشہداء کے زائرین کی خدمت کی ڈیوٹی پر لگایا. سے کربلا تک کے اربعین کے سفر میں تقریباً 3 سے 4 دن لگتے ہیں، جس میں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان خواتین مرد سارے حصہ لیتے ہیں. یہ سفر نجف اشرف میں مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے روضے سے شروع ہوتا ہے اور کربلا معلیٰ میں ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے روضے پر ختم ہوتا ہے. نجف میں مولا علی کو سلام پیش کر کے زائر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اربعین کے دن کو 2 کروڑ سے زیادہ زائر کربلا میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. دنیا بھر سے کربلا پہنچنے والے امام کے زائر وہاں پہنچ کر اپنے اپنے انداز میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اربعین پر دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہر رنگ و نسل کے لوگ اپنی اپنی روایت کے مطابق یہاں شہدائے کربلا سے اظہار چاہت کرتے ہیں. ہر آنکھ ان کی یاد میں اشکبار ہوتی ہے اور ان کے غم سے ہر دل پھٹا جاتا ہے. اربعین پر کربلا میں ہر کسی کا گریہ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. سارے اپنے مولا حسین، مولا عباس، تمام شہدائے کربلا کو یہاں حاضر ہو کر تعزیت پیش کرتے ہیں. لیکن کربلا میں حاضری دینے سے پہلے اکثر زائر نجف سے ایک لمبا سفر پیدل طے کرتے ہیں. 3 سے 4 دن کے اس سفر میں زائرین کی خدمت کرنے کے لیے وہاں ہزاروں کی تعداد میں خادم پورے راستے میں حاضر ہو جاتے ہیں، جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی زائر کو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کا سامنا کرنا. اور اگر کوئی تھکاوٹ یا پریشانی ہو بھی جائے تو وہ اس پریشانی میں اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کرے. کوئی تھک کر آرام کرنا چاہتا ہے تو سارے راستے میں جتنے بھی گھر ہیں وہ سب کے سب کھول دیا جاتا ہے اور ان کے مکین زائرین کے خادم بن جاتے ہیں. ان گھروں میں بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ زائر کی ہر ضرورت کو پورا کیا جا سکے. کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کس مذہب یا کس مسلک سے